أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك وہیں دعا زکریا ربہ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے قال کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے انک سمیع الدعاء یقیناً تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے، بیوی بھی ان کی بانجھ تھی، انہیں اولاد کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ لیکن جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مریم کو طرح طرح کے پھل خلاف عادت، خرق عادت، خلاف معمول دیے جا رہے ہیں، تو عادت اور معمول تو یہ ہے کہ بانجھ عورت کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، مرد بوڑھا ہو جانے کے بعد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، یہ عادت ہے۔ لیکن خرق عادت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ اگر مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بے موسم پھل مریم کے پاس دیکھ کر ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم رزق پہنچانے والا اس مایوسی کے عالم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی وقت اسی جگہ پہ جب مریم سے پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا یہ من عند اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بھی۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور عرض کی رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ تو ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت وہ انہوں نے ذکر کی، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کو خوب سننے والا ہے۔ سمیع الدعاء ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیحیں پھیرنا شروع کر دی۔ کسی کو رزق چاہیے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، وہ تسبیحیں شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کو کچھ اور چاہیے، وہ کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کا مقرر کر لیتا ہے، بس اسی کی تسبیحیں شروع ہو جاتی ہیں، من کے بے من کا تھا، کوئی یا غنی یا غنی یا غنی کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اور جو اس کے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کا وسیلہ اختیار کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ اب زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی
تو ساتھ ہی کہا انک سمیع الدعاء، اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو میری بھی سن لے۔ یہ انداز اور طریقہ کار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے دعا کرنے کا، اسماء الحسنی کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بے شمار دعائیں سکھائی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اپنی طرف سے مجھے بخشش عطا کر، مجھ پہ رحم کر، کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ کی دو صفات، غفور ہونا، رحیم ہونا، اور اس سے پہلے فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشتا نہیں۔ سید الاستغفار میں بھی یہی کلمات ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے، اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا انداز اور طریقہ کار ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی وہ مریم کی کرامت دیکھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملتا انہیں دیکھا، تو فوراً وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دست و دعا ہوئے کہ اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے انہیں آواز دی، اور جبکہ وہ محراب میں، حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی کہ محراب سے مراد یہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں مساجد میں محراب بنائے جاتے ہیں یہ نہیں، بلکہ یہود و نصارہ عبادت خانے میں، عبادت گاہ میں ہی عبادت کے لیے الگ کمرے، حجرے بناتے تھے، ذرا اونچی جگہ، تو جو عبادت کرنے کے لیے لوگ آتے ٹھہرتے عبادت گاہ میں، تو وہ وہیں پر ٹھہرتے اور وہیں پر الگ ہو کر اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے پکارا اور آواز دی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے، کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، کہ یحییٰ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار ہوں گے اور حصور، اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے، اپنے آپ پر ضبط رکھنے والے، حصور رکنے والے، ضبط رکھنے والے، اس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ عورتوں سے بے رغبت، یہ معنی بھی کرتے ہیں حصور کا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے نبی۔ یہ چند ایک صفات ذکر کی۔
یحییٰ علیہ السلام. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھا جا رہا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے نام رکھا اور رکھا بھی پیدائش سے پہلے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اور بچے کی ولادت کی امید سے بھی پہلے نام رکھا جا سکتا ہے. ساتواں دن یہ آخری دن ہے نام رکھنے کا پیدائش کے بعد. اس سے پہلے نام اگر کوئی رکھنا چاہے تو پہلے بھی رکھ سکتا ہے، پیدائش کے دن ہی رکھ سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام بھی ابراہیم رکھا ہے. اسی دن جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن نام رکھا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح کنیت اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ بندہ بچے کا باپ بنے تو کنیت رکھے، یہ بھی ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان صواحبی کلہن لہن کنن، میری جتنی بھی سوکنیں ہیں سب کی کنیتیں ہیں، میری کنیت نہیں. آپ نے فرمایا تو اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی اس کے نام پہ کنیت رکھ لے. ام عبداللہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر. عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسند ہیں. تو میں پھر تو اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لے، اولاد نہیں تھی، کنیت ام عبداللہ. تو کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچے کی ولادت اور پیدائش سے پہلے. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. کہا ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر مجھ کو بڑھاپا آن پہنچا ہے، وقت بلغنی اور مجھے پہنچ چکا ہے الکبر بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے. قال فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی کہ اللہ اولاد دے. اب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دے دی تو حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی وہ بھی بانجھ ہے. اب وہ سوال کرنے لگے کہ ایک تو دعا کی فوری قبولیت، یہ بظاہر ناممکنات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے فوراً ہی قبول ہو جائے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. فوراً دعا قبول ہوئی اور تو بشارت پر میں تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ دعا بھی کی اور پھر تعجب بھی کرنا شروع کر دیا. بہرحال یہ ان کا تعجب اپنی جگہ بجا تھا کہ ظاہری اسباب کوئی نہیں،
تو فرشتے نے آگے سے کیا کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، اے میرے رب بنا دے میرے لیے آیاتن کوئی نشانی۔ قال فرمایا آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا الا رمزا مگر اشارے سے، واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، بہت زیادہ یاد کر، وسبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ زکریا کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے، ہاں ہاتھ کے اشارے سے یا انگوروں کے اشارے سے، اشاروں کے ذریعے بات کرو گے، بیماری کوئی نہیں، صحیح و سالم، لیکن زبان سے بول نہیں سکو گے۔ نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی ذکر کی، اور پھر ساتھ کیا کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیجئے، کیونکہ زبان سے تم بات کر نہیں سکو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب